حافظ ناظم علی ہیں، چکوڑی، شیر غازی، گجرات۔ اب میرے ساتھ انہوں نے محبت کی ہے، شفقت کی ہے، مجھے بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پاکستان کو ضرورت ہے، آپ کو کم از کم 40 منٹ کھلی ہوا میں سانس لیا کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی جتنا بھی آپ کو منہ پھٹ کیوں نہ کہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا پاکستان کی زمین پر نہیں۔ جو پاکستان کے کئی صحافی تقریباً یو ٹرنوں ایکسٹینشنوں کے بارے ہیں، کیا ایسے لوگ اپنا عکس دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا، اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، مجھے کیا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کی بہت مہربانی۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا ایسے لوگ اپنا عکس دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہوں گے، میرا ذاتی خیال ہے جی حافظ صاحب کے شرمندہ ہونے کے لیے شرم ضروری ہے، اور جس میں شرم ہوتی ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہی نہیں۔ انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اور بندے کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہی ان کے درمیان ہی جینا پڑتا ہے۔ نادر علی صاحب، میں ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں، پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کالم لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ مجھے اپنی آرگنائزیشن کا، ان کے مالکان کا، باسز کا نام بتائیں، اور دوسری بات یہ کہ ذرا کسی لائر وغیرہ سے، مجھے نہیں پتا صورتحال کا، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سرکاری ارینجمنٹ ضرور ہوگا، وہ تھوڑا پروب کریں کسی لائر وغیرہ سے، کسی سمجھدار آدمی سے بات کریں کہ اس کی کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور ہوگی۔ لیکن آپ نے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، میں بالکل حاضر ہوں۔ آپ ساری تفصیلات کے ساتھ میرے ادھر ہی جہاں آپ نے میسیج بھیجا ہے آپ ادھر بھیج دیں، تو آئی گو ٹو اینی ایکسٹینٹ کہ آپ کو آپ کا حق ملے۔ لیکن بد نصیبی ہے، یہ پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا نظام، اس کو میں کہتا ہوں آدم خور نظام۔ بات آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ ایک اور بات میں اضافہ کر دوں چلتے چلتے کہ بہت سی سرکاری جگہوں پہ بھی یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے، بڑی بڑی دیر تک تنخواہیں سٹک ہو جاتی ہیں، یہ مسائل موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں آل آؤٹ آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے جانے کو تیار ہوں۔ یہ سوال بہت خوبصورت ہے۔ عاصم مقصود ہیں بہاول پور سے، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ بڑا خوبصورت سوال۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں، کیونکہ اب زندگی میں سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں رہ گیا۔ سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل کوشچن۔ عاصم مقصود صاحب، اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یو نیور گیو اپ، کبھی سرنڈر نہیں کرتے، اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حالات کا سامنا کرتے ہیں، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور بڑے سے بڑا عذاب بھی آ جائے، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی پریشانی، اس کے موت سے ضرب دے لیں، حقیر لگے گی آپ کو، معمولی لگے گی۔ کوئی کتنا جیتا ہے، ابھی دلیپ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے،
He was 90+, but ultimately کیا انسان کیا ہے؟ ہندو جلا دیے جاتے ہیں، مسلمان اور کرسچنز مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں، اور پارسی جو ہیں وہ اپنے مردوں کو، وہ پرندوں کو کھلا دیے جاتے ہیں. ان کو ٹاور آف سائلنس کہتے ہیں، برج خاموشی یا کوئی اس طرح کا ترجمہ اس کا. تو آپ مجھے بتائیں، اگر انجام یہ ہے تو بیچ میں کوئی چھوٹا موٹا کو اونچ نیچ یہ وہ اگر آتی ہے تو اس کو بہادری سے فیس کریں. میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں رابرٹ بروس کی، اور بڑے لوگ ہیں. جو ظہیر الدین بابر کے ساتھ ہوا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. رابرٹ بروس چھپا ہوا غار میں، شکست خوردہ. اس نے مکڑی کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یاد رکھیں ہر شکست، ہر پریشانی آپ کو کامیابی اور فتح کی طرف لے کے جاتی ہے، پرووائڈیڈ. ہم دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں کھجور کھانا سنت ہے. وہ کھجور کھانا سنت یہ تو بڑی مزیدار سنت ہے. طائف کے پتھر کھانا بھی سنت ہے. ہجرت کرنا اس زمانے میں، مکہ سے مدینہ تک کا سفر اونٹ پہ، شعب ابی طالب میں فاقے کاٹنا، یہ بھی سنتیں ہیں. پھر نتیجہ تو دیکھو، یہ سنت ہے. پھر نتیجہ دیکھو، دنیا ہی پلٹ کے رکھ دی. جنہیں اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا. آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھو. ہمارے کرتوت برے کہ ہمارا وہ مقام نہیں ہے جس کے اگر ہم واقعی اس میں اس کے 25% پہ، میں نے چند دن پہلے کالم لکھا ہے، وہ 40 احادیث انیلا خالد صاحبہ نے بھیجی، تو میں نے کہا ان میں سے ایک پہ کر لو، صرف جھوٹ ہی چھوڑ دو. کون نہیں جانتا؟ جاہل ترین آدمی بھی جانتا ہے کہ جھوٹے کے بارے میں حضور نے کیا کہا ہے، رب العالمین کا کیا فرمان ہے. نہیں، میں تو یہ بھی بہانہ نہیں مانتا کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، فلاں کی کمی ہے. نہیں، ہمارے ضمیر مر گئے. انہیں کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے آپ. وہ بھائی ان میں سے 2-4 تو سنیے. جھوٹ کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا ہے نا. ایک بندہ گیا، اس میں کہا میرے اندر یہ عیب ہے اور میں اتنے عیب نہیں چھوڑ سکتا. حضور نے کہا کہ ان میں سے صرف جھوٹ چھوڑ دو، باقی خود ہی چھٹ گئے. اس لیے نہیں، ہمت نہیں ہارنا، بالکل نہیں. اور بدترین صورت میں بھی کہنا کہ یار آخری میرا منظرنامہ تو بڑے سے بڑے انسان کا وہ یہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ موت سے ڈراؤنی کوئی چیز سچی بات ہے. میں تو بہت ڈرتا ہوں. انسرٹن ہے نا، پتہ ہی نہیں. فیئر آف ان نون ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے یار. سو بالکل نہیں، زبردست. بڑا سا بڑا مسئلہ آئے اس کو موت سے ضرب دے لیں، سکون آ جائے گا آپ کو.